سوال ہے کیا فوتگی والے گھر میں 3 دن تک دریاں بچھا کر بیٹھنا اور کھانے کا اہتمام کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں۔ ایک شخص فوت ہو گیا اور جنازہ تیار ہے، نلا رہے ہیں لوگ، اور ساتھ ہی آپ نے معاشرے کی اکثریت میں دیکھا ہوگا کہ دیگیں چڑھ جاتی ہیں۔ ادھر جنازہ ہوتا ہے اور جنازے کے بعد وارث اعلان کرتا ہے تمام لوگ کھانا کھا کر جائیں، اور تمام اہل محلہ برادری کے لوگ، باہر سے آئے ہوئے لوگ اس میت کے گھر میں کھانا کھا کر جاتے ہیں۔ کیا ایسا ہوتا ہے آپ کے ڈی جی خاں میں؟ ہوتا ہے۔ ہمارے اسلام آباد میں کیا پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے، بہت جگہوں پر۔ سعودی عرب کے اندر بہت کم ہے، شاید ہی کوئی پاکستانی کوئی ایسا یا بنگالی ہو تو کرے۔ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے؟ دیکھیے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر کے گھر کھانا پہنچاؤ، میت نے انہیں مشغول کر دیا۔ میرا سوال یہ ہے میت کتنی دیر مشغول کرتی ہے؟ نہلانے کے وقت، کفنانے کے وقت، دفنانے کے وقت، بس یہی وقت ہے۔ اس وقت جو گھر والے میت کے وہ مصروف ہوتے، کوئی پانی گرم کر رہا ہے، کوئی نہلانے کی تیاری کر رہا ہے، بیٹا وہاں اندر لگا ہوا ہے، اندر سے پانی گرم ہو کے عورتیں دے رہی ہیں بیری کے پتے، سارا سسٹم، وہ 2-4 گھنٹوں کے بعد وہ مشغولیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے گھر کھانا پہنچاؤ، میت نے انہیں مشغول کر دیا۔ اور ہمیں کھانا کب ملتا ہے؟ جب ہم میت کی مشغولیت سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ دفنا دیے، پھر اعلان ہوتا ہے جی کھانا کھا کر جائیے گا، بغیر کھانا کھائے کوئی نہ جائے۔ 23 سالہ نبوت کی زندگی ہے، صحابہ فوت ہوتے تھے، عورتیں اور مرد اور بچے، ایک کوئی حدیث، کوئی بھی عالم کسی بھی فرقے کا اس طالب علم کو دکھلائے کہ پیغمبر علیہ السلام کے فلاں صحابی کے گھر 3 دن کھانے پکتے رہے، چاچا ماما دیتا رہا، لوگ کھاتے رہے۔ ہے ہی نہیں شریعت میں، گناہ کتنا بڑا ہے؟ نمبر 2 ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، ابن ماجہ میں بھی آتی ہے، صحابہ فرماتے ہیں میت کے گھر کھانا کھانے کو ہم نوحہ تصور کرتے تھے، اور نوحہ کرنے والے اور والی کو جہنم میں گندک کا لباس پہنایا جائے گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے جو ہم وہاں بیٹھ کر کھانا کھا جاتے ہیں۔ آخری بات، میری ساس والدہ فوت ہوئی، بہت بڑا جنازہ تھا، جنازہ میں نے پڑھایا اور پڑھا کر اعلان کر دیا میت کے گھر کھانا کسی کو نہیں ملے گا۔ جنازہ گاہ میں سارا دن ہم گھر میں رہے، ایک بندہ بھی دعائے خیر کرنے نہیں آیا، وہ روٹی کھانے آتے ہیں۔ میرے بڑے بھائی کہنے لگے ہم زلف کہ شاہ صاحب ایک آدمی بھی نہیں آیا۔ میں نے کہا دعا کرنے نہیں آتے، دسترخوان، آج دسترخوان بند کروا دیا زیدی نے، کوئی بندہ بھی دعا کرنے، روٹی کے پیچھے آئے گئے میت کے پیچھے۔ آپ بھی کر کے تجربہ کر لیں، جنازہ پڑھائیں، اعلان کر دیں شریعت میں کھانا نہیں ہے، اپنے اپنے گھر جا کر کھانا کھاؤ، شام تک پھر بیٹھے رہو، کرسیاں خالی کہیں گی، شام کو اٹھا کوئی ووٹ نہیں ہے، بند کر ان کو۔ یہ ہے اسلام، انا ارسلناک بالحق۔ اور یہ سارے طریقے کہاں ہیں؟ کیونکہ ایک دیوار کھینچی ہے، ادھر انڈیا ادھر پاکستان، ہندوؤں سے ہم ہو کر آئے ہیں، یہ سارے کام ہندو کرتے ہیں، یہ مسلمان بھی کرتا ہے۔ دوسرا اعلان یہ ہے بھائی عبد القیوم انصاری بیمار